نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر نے بھی اس کو روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر تیرے پاس وہ ہوں تو دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر 4 چیزوں کا سرمایہ تیرے پاس ہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں تو تجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 4 چیزیں تجھے عطا کر دی گئی، ان میں سے پہلی چیز صدق الحدیث یعنی بات کی سچائی۔ ایسا انسان کہ جب بھی بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ بولنا چاہے بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حالات ہی ایسے ہیں، دل کی حالت ہی ایسی ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کچھ لوگوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی ایسے مشکل وقت میں پھنس بھی جائیں تو سچ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک واقعے میں ہجرت کی شب ہے تو حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت پر انعام رکھا تھا، اور وہ انعام بہت بڑا تھا۔ 100 سرخ اونٹ، 200 اوقیہ چاندی اور کچھ انعام اور اکرام اور تکریمات وغیرہ رکھی تھی۔ اب ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا اور حضرت ابو بکر سے بھی شناسا نہیں تھا تو پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ اس کو شک پڑا کہ کہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ وہی نہ ہو، تو اس شخص نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اگر یہ کہیں کہ یہ حضور ہیں یعنی آقا کریم ہیں تو یہ درست نہیں، اور اگر یہ بتائیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان پر سوائے سچ کے کبھی کچھ آیا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس مشکل وقت میں پھنس گئے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور دوسری طرف صداقت کا امتحان ہے۔ تو عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور اگر کسی کو تنہا سفر کرنا پڑتا تھا تو جس طرح آج کل سڑکیں ہیں اس طرح اس وقت میں سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی راستے کا معلوم نہیں ہوا کرتا تھا۔ جنگل کے راستے تھے، دریا اور صحرا کے راستے ہوا کرتے تھے، تو کچھ لوگ ان راستوں کے شناور ہوا کرتے تھے، یعنی ان کی جان پہچان ہوا کرتی تھی، تو لوگ ان لوگوں کو ساتھ لے کر سفر کیا کرتے تھے، ان کی مدد سے سفر کیا کرتے تھے آسانی کے ساتھ۔ اور عربی میں ان کو ہادی کہا جاتا ہے یعنی گائیڈ۔ تو حضرت ابو بکر سے ایک شخص نے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے تو پھر فوراً کہا کہ ھذا ھادی یہدینی الی الصراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پر لے کر جا رہا ہے۔ تو جو سچ تھا وہ بھی بولا اور جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا، اور سچ بولنے والوں کی اللہ رب العزت خود بھی مدد کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سچ بولنا چاہیں تو بھی نہیں بول سکتے، اور کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں تو بھی نہیں بول سکتے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو یہ شان دے دے کہ اس کی زبان پر سچ ہی آتا ہو تو اس کو دنیا کی کوئی شے نہ بھی ملے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلی چیز بتائی وہ بات کی سچائی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اللہ رب العزت کے فرشتے اس انسان سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سچ ہی ہے، مومن کا مزاج ہے اور مومن کی زندگی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز بات کی سچائی ہے، اور دوسری چیز وہ حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت ہے۔ وہ امانت مال کی صورت میں ہو یا کسی بات کی صورت میں ہو یا قومی راز کی صورت میں ہو، تو اللہ رب العزت کے بندے وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے۔
اور پھر تیسری چیز وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی برتنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا۔ ہم نے آج کل خلق کا معنی اور مفہوم صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو ہنس کے بولنا یا ملنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق میں شامل ضرور ہے، لیکن صرف ہنس کے ملنا اور پھر جڑیں کاٹتے رہنا اور خیانت کرنا، غیبت کرنا اور نقصان پہنچانا یہ اچھے اخلاق کے منافی ہیں۔ اچھے اخلاق کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر طرح سے اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ صرف ہنس کے مل لینا اچھے اخلاق کا ایک رکن تو ہو سکتا ہے، مگر مکمل اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی کہ لقمے کی پاکیزگی یعنی رزق پاک ہو، اور رزق کی پاکیزگی اللہ رب العزت کے قرب کا سبب ہے، باطن کی روشنی اور اجالوں کا ذریعہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبہ پہنچتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے، اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد پڑی ہوئی ہے، سفر کی وجہ سے حالت فقیرانہ بنی ہوئی ہے، لیکن جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ یعنی وہ اتنی مشقت کے ساتھ کعبہ پہنچا اور دعائیں کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اب اس نے جو کھایا وہ بھی حرام کا ہے، اور وہ جو پیا وہ حرام کا، جو پہنا وہ بھی حرام کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی یہ انداز ہے اللہ رب العزت کی قبولیت کا کہ لقمہ پاک ہونا چاہیے۔ جس کا لقمہ پاک نہیں ہوتا اس کی اپنی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی شرط ہے زندگی کے اندر دعا کی قبولیت کا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو مل گئی، کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز بات کی سچائی، دوسری ایمانت کی حفاظت، تیسری اچھا اخلاق، اور چوتھی چیز حلال لقمہ، رزق کی پاکیزگی، کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی، اس کو اگر دنیا کی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملا تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں انسان کو نصیب نہیں ہوئی تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے اور پاک رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی ہمارے نصیبوں میں کر دے، اور سچ بولنے والی زبان عطا فرمائے، لوگوں کے لیے دل کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔